آخری سیشن کی جانب بڑھتا ہوں۔ تعلیم و تربیت کی بات کر لیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے پاکستانی ہیں، اسکول بھی ہے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ میں مسائل پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور میں جاننا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں آپ نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ابھی عمان اور پاکستان مل کر کچھ بچوں کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد کر رہے ہیں، اسکالرشپ دے رہے ہیں، کیا وہ منصوبہ ہے؟ جی وہ تو انہوں نے اناؤنس کی ہے، ہم نے پیچھے HEC کو بھیج دی ہے، لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ عمان کے سسٹم میں آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں اگر وہ ہائر ایجوکیشن کے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتی ہے تو وہ ان کو یہاں رجسٹر ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کی ڈگری ریکگنائز ہو۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کہیں سے بیچلرز کیا اور وہ یا ماسٹرز میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کا بیچلرز ریکگنائز تب ہوگا جب وہ یونیورسٹی یہاں رجسٹرڈ ہوگی۔ تو وہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری ذاتی ساتھ بھی بہت کم، ابھی ہارڈلی 15 کے قریب یا 17 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جو ہماری رجسٹرڈ ہیں یہاں، تو وہ میں کوشش کروں HEC کے ساتھ مل کے کہ ہماری یونیورسٹیوں کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ رجسٹر ہوں ان کی منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ، تاکہ ان میں سے بچے نکل کے اگر یہاں آنا چاہتے ہیں یا ان کے بچے ہماری یونیورسٹی میں، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے بچے اگر جانا چاہتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں تو یہ وہاں پہ جا کے کر سکیں۔ ایک اور جو بڑا پہلو ہے بلال، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پاکستان اسکول ہے اس میں سے بچے اگر نکلتے ہیں اور بچے نکل کے پاکستان میں جا کے پڑھتے ہیں، اب اگر انہوں نے وہاں سے کر لیا ماسٹرز، وہ ماسٹرز ریکگنائز ہونا چاہیے عمان میں اگر وہ واپس آ کے جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ یونیورسٹی جب تک رجسٹرڈ نہیں ہوگی ان کی منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ، وہ ایک پرابلم ریورس سائڈ پہ آ جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ ایک کاوش جاری ہے ہماری۔ باقی اسکالرشپ جو انہوں نے کافی زیادہ کی ہیں اس میں ظاہر وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی، وہ تمام ممالک کے لیے تھی، اور ہر ملک کے لیے کوٹا ہوتا ہے، وہ ہم نے پاکستان سے شیئر کی ہیں۔ اب دیکھیے کتنے بچے اپلائی کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ یہ تو تھی انٹرنیشنل لیول پر کہ بچہ پاکستان اسکول سے ہی تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر عمان کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ اقدامات کرتے ہیں؟ اس پہ جی ہم کریں گے، فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک میں نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا کیونکہ یہ ابھی تک مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اگر تو میرے نوٹس میں چیز لائی جائے کہ جی فیس ہائی ہے اور اس میں کچھ اسکالرشپ دیے جانے چاہیے، میرے خیال میں ان کا جو اپنا کرائٹیریا اسکالرشپس کا ہے وہ بڑا فیئر ہے، اور اگر بچہ لائق ہے، پاکستان اسکول سسٹم سے نکلا ہے اور لائق ہے، میرے خیال میں وہ آٹومیٹکلی ویسے کوالیفائی کر جاتے ہوں گے اسکالرشپس کے لیے۔ فرینکلی اسپیکنگ میرے نوٹس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا کہ پاکستان اسکول مسقط سے نکل کے بچے کو عمانی ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے تو پلیز میرے نوٹس میں لائیے، وہ پھر ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے آگے انشاءاللہ۔ آخری 3 سوال ہیں، انہیں تھوڑے سے ذرا مشکل ہے میرے لیے پوچھنا، لیکن اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پہلے معلوم چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ پاکستان اسکول مبیلہ برانچ جو کہ ابھی جس کی ابتدا ہو چکی ہے، زمین ہمیں مل چکی ہے، سفیر جو سابق سفیر پاکستان نے افتتاح بھی کر دیا، وزیر آ کر اس کی سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں، سننے میں آیا اس کا جو ٹینڈر پاس ہو کے کام شروع ہو چکا ہے، کرپشن سے پاک یہ جو بلڈنگ ہے کب تک مکمل ہو جائے گی؟ یہ میرے خیال میں 1.5-2 سال کا ہے پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ٹائم پہ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا اچھا، بہت زبردست پروجیکٹ ہے جی، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، اور یہ بڑا اس سے فائدہ ہوگا ہماری کمیونٹی کو انشاءاللہ تعالی۔ کرپشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس میں، اور اس کو پروجیکٹ کو روکنے کے لیے اسٹے کے لیے بھی کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ میرے علم میں جی کوئی کرپشن کے معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت ہی ایک میرے خیال میں شفاف طریقے سے یہ ٹینڈر کا پروسیس کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کوئی یہ کہتا ہے جی کہ کرپشن ہوئی ہے تو آپ کے پاس کمپلینٹ کرنے کے دروازے کھلے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیے اور آ کے یہ تو ایک بہت ہی میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے۔ میں ایک اور لفظ یوز کر رہا تھا، چلے میں نے وہ چینج کر دیا، اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں آ کے نام لے کے لوگوں پہ الزام لگائیں، لیکن جو پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو جا کے شکایت کرنی چاہیے وہاں پہ آپ نہیں جا رہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے تو جائیے، انویسٹیگیشن کروائیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جی آپ کے خیال میں یہ سارا جو پروسیس ہوا ہے یہ منسٹری آف ایجوکیشن وغیرہ نے تو دیکھا ہوگا نا، اسکول ان کے انڈر ہی آتا ہے نا، تو پہلے تو آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس پر منسٹری آف ایجوکیشن پہ گیا کہ جی ہمیں تم پہ اعتماد نہیں ہے کہ تم نے ٹھیک کام نہیں کیا، یہ تو اس پہ تو کرپشن ہو رہی تھی اور تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں آپ کی کمیونٹی پہ۔ میں یہ اپنی کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کے الزامات کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیے آپ کا الٹیمیٹلی زد میں کون آ رہا ہے، بات رکے گی کہاں پہ جا کے، بات آپ کے دائرے تک نہیں رکے گی، کچھ افراد تک نہیں رکے گی، بات الٹیمیٹلی آئے گی حکومت عمان کے نظام پر، ان کے کسی نہ کسی وزیر پر، ان کے کسی نہ کسی انڈر سیکرٹری پر، ان کی کسی نہ کسی وزارت پر۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی کمیونٹی کے طور پہ، ایک کمیونٹی کے طور پہ آپ ایک طرف ہوں اور حکومت عمان ایک طرف ہو جائے؟ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اگر آپ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو گئے، جی کس کا نقصان ہے اس میں؟ ہمارے سب کا نقصان، کمیونٹی کا کمیونٹی کا نقصان پاکستان کا ہے۔ نقصان۔ تو آپ کیوں یہ ایسے معاملات میں پڑ رہے ہیں جن میں حکومت عمان دیکھے پاکستانی کمیونٹی کو کہ یار یہ تو ہماری مخالف ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو حکومت عمان کے مخالف پارٹی کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ یہ میں نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے یہ مقدمے بازیوں سے روکا ان کو۔ میں نے کہا یار آؤ ادھر، میرے سامنے لے آنا، کوئی کرپشن کا ہے تو لائیے، میں بیٹھوں۔ سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فیصلہ ہو جائے گا سوشل میڈیا میں کیا؟ واٹس ایپ کوئی عدالت ہے کیا؟ فیس بک عدالت ہے کیا؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ آئیے، سفیر پاکستان بیٹھا ہے یہاں پہ، صرف باتیں نہیں، پھر ثبوت دیجیے کہ جی یہ دیکھیے یہ ٹینڈر تھا، اس ٹینڈر میں یہ کمپنی تو کم تھی لیکن زیادہ والے کو پیسے دے دیے گئے، زیادہ والے کو کانٹریکٹ دے دیا گیا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا جی، لیکن ثبوت کے ساتھ آئیے۔ خالی باتیں کر کے صرف نام اچھال دینا اور پھر اس طریقے سے کہ آپ حکومت عمان کے اگینسٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں پوری کمیونٹی کو، یہ بہت نقصان دہ، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمیں مکمل طور پہ اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت نقصان ہوگا آپ کو۔ یہ چیزیں بھولی نہیں جاتی، میں بتا رہا ہوں بلال آپ کو، یہ چیزیں لوگ ممالک چیز نہیں بھولتے۔ اگر آپ کا امپریشن اوور آل یہ ہو گیا نا کہ یہ تو ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ پرابلم کریٹر ہے، یہ تو ہماری وزارتوں میں مقدمے کر دیتی ہے، یہ تو ہماری وزارتوں کو نوٹس بھیجتی ہے، یہ آپ کی کمیونٹی کے لانگ ٹرم پہ بڑا نقصان دہ ہے۔ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی آپ ایکشن لیں گے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ہر ایک کا اپنا پرسنل، میری صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ جی آپ ثبوت ہے تو میرے پاس لے آئیے۔ میں نے تو آپ سے پہلے دن سے عرض کروں، ٹھیک ہے جی، ابھی پچھلے 1-2 دن میں مجھے کچھ باتیں بتائی گئیں اسکول کے معاملے میں تھی، میں نے چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور چیئرمین صاحب امیر حمزہ ماشاءاللہ وہ بڑے کوآپریٹیو ہیں، ان کا جی بالکل ان کو ہم ریزالو کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ اس کو ریزالو کر دیں گے ان معاملات، ٹھیک ہے جی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا جی۔ اب پہلی بات تو یہ بلال کہ میں اسکول کے معاملات میں مداخلت نہیں دیتا، میں چاہتا ہوں کہ بورڈ اور اسکول کا سینئر پرنسپل اور ہر اسکول کا اپنا اپنا پرنسپل، پھر ان کی اپنی کمیٹی، یہ معاملات کچھ نہیں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اسکول پرنسپل کی جگہ جا کے یا چیئرمین بورڈ کی جگہ جا کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے جی، ان کو کمیونٹی نے الیکٹ کیا، ان کی پوزیشن ہے، ان کو کام کرنے دیں۔ لیکن اگر کوئی معاملہ میرے تک آتا ہے میں فوراً اس کو امیر حمزہ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میں یہاں پہ تعریف کروں گا امیر حمزہ کی کہ اس کا مجھے فوراً جواب آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہ بات مان جائے میری، یہ میں آج بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک امپریشن آتا ہے جی کہ سفیر ہے تو سفیر تو بس حکم دے گا، اور جو قانون کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق نہیں وہ مجھے پوزیشن بتاتے ہیں، کہتے پھر یہ ہے کہ جی آپ کہیں گے تو ہم کر دیں گے، لیکن اگر میں دیکھوں کہ یار اس سے تو اسکول کا نقصان ہو جائے گا، یہ جو درخواست میرے پاس آئی ہے اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ تو اسکول کا نقصان ہو جائے گا، میں انہیں کہتا ٹھیک ہے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے مجھے پوزیشن بتا دی، کلیریفیکیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ معاملات میں ان کی کلیریفیکیشن کے باوجود میں کہتا ہوں نہیں یار یہ کر دو، اینڈ دے ایگری، کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وہ ریلیشن شپ ہے سفارت خانے اور اسکول کی، جس میں ہم نے مل کے اس طرح چلنا ہے، اسکول بورڈ نے اور سفارت خانے نے، کہ اسکول ترقی کرے، اسکول کا نقصان نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے معاملات میں پڑ جائیں کہ جس سے الٹیمیٹلی سفیر تو بڑا چودھری بن جائے کہ جب میں نے حکم دیا اور چیئرمین مان گیا اور اسکول کا جو سا وہ اسکول ڈوب جائے، تو میرے چودھری بننے کا کیا فائدہ؟ میں چودھری بننے تو نہیں آیا نا جی، یہ تو میرا کام نہیں ہے یہاں پہ، میرا تو کام ہے یہاں پہ عوام کی بھلائی، یہاں پہ کمیونٹی کی بھلائی۔ تو اگر میرے ای میل بھیجنے کے بعد اسکول کے جواب میں مجھے کوئی پوزیشن ایکسپلین کی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ تو کام خراب ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نہیں یہ نہیں کرنے کی ضرورت۔ آپ بات مانتے ہیں ان کی؟ بالکل، کیوں نہیں، تو وہ میری بھی مانتے ہیں تو میں ان کی مانوں گا، یہ تو ایسا ہی رشتہ ہے نا جی، یہ کوئی اس طرح کا رشتہ تو یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی ماتحت تو نہیں ہے میرے، وہ کمیونٹی کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، یہ محترم ممبر ہے وہ امیر حمزہ صاحب، آپ کے سینئر پرنسپل صاحب، آپ کے جو پورا بورڈ ہے اسکول کا، وہ کمیونٹی کے بڑے محترم ممبر ہیں، تو میں ان کو اس طرح سے احکامات تو نہیں دے سکتا نا جی جس طرح میں اپنی ٹیم کو یہاں پہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سفارت خانے کی ٹیم تو نہیں ہے نا جی۔ تو یہ تو ان کی اچھی بات ہے، ان کی اور باقی بھی میں کہوں گا، میں صرف یہ اسکول بورڈ تک کی بات نہیں رکھوں گا، الحمدللہ مجھے کمیونٹی نے ہمیشہ بڑی عزت دی ہے کہ جہاں پہ بھی کسی معاملے میں میں نے کوئی درخواست کی ہے ان سے تو وہ یہ لوگ مانے ہیں وہ بات، اور انہوں نے وہ اس میں میرے ساتھ تعاون کیا، تو میں تمام لوگوں کی انکلوڈنگ اسکول بورڈ اور دیگر معاملات میں بھی میں ان کی تعریف کروں گا۔ تو یہ کرپشن پہ ہم واپس آتے ہیں جی، کسی کو کوئی شکایت ہے کم ٹو می وتھ پروف،
سوشل میڈیا پہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا وہی جو میں نے بات کی، آپ اپنے آپ کو حکومت عمان کے اگینسٹ مت کھڑا کریں ایز اے کمیونٹی. آپ اپنے آپ کو کیوں ایک ایسی پہچان بنوا رہے ہیں کمیونٹی کی کہ یہ کمیونٹی پرابلم کریٹ کرتی ہے، یہ ہماری وزارتوں میں مقدمے کرتی ہے، ہمیں نوٹسز بھجواتی ہے. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے لانگ رن میں. یہ آپ کو آج پتہ نہیں چلے گا، آج سے 2 3 4 سال بعد پتہ چلے گا آپ کو. So یہ ایک میں ہم دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سوشل کلب عمان جو ہمارا کئی سالوں سے بند ہے، کیونکہ میں نے بھی پاکستان سوشل کلب کے عمان کے ساتھ 2017 میں اس کو جوائن کیا اور کنٹینیو کیا ٹل کووڈ، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بند ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی مسلسل جدوجہد اور دن دگنی رات چگنی محنت کے نتیجے کے باعث اب کھلنے جا رہا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کب تک کھل جائے گا اور کیسے کھلے گا؟ جی بالکل، انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے جی. بس وہ ہوا یہ کہ جب ہم نے کچھ بالکل فائنل سٹیپس پہ ہم پہنچے تو ان کی چھٹیاں آ گئیں، تو ادروائز تو یہ ہو چکا ہوتا. تو انشاءاللہ امید ہے ستمبر کے مہینے میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، امید میں رکھتا ہوں. عمان کا اپنا ایک سسٹم ہے کام کرنے کا، اس لیے میں پوری گارنٹی تو نہیں دے سکتا ستمبر اکتوبر، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ستمبر کے مہینے میں ایک اچھی خبر آئے اور ہم اپنے اس کلب کو ریوائیو کریں. اور کیونکہ اچھی بات نہیں ہے جی، اتنی بڑی کمیونٹی، ان کا ایک پلیٹ فارم جس میں آپ اکٹھے ہو کے ثقافتی اور چیریٹی اور دیگر تمام معاملات پہ آپ کام کر سکتے ہیں، وہ بند پڑا. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی. لیکن بات وہی ہے بلال کہ میری پوری کوشش ہے جی کہ یہ سوشل کلب بحال ہو. اس کو وہ جو میں بات کرتا ہوں آپ کے تھرو بھی دوبارہ زیادہ آڈینس سن لے گی، اس لیے کر دوں کہ سوشل کلب کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی ہے جس کا انجن خراب ہے اور اس کو دھکا سٹارٹ کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے جی، میں سفارت خانے پاکستان ہم دھکا لگا رہے ہیں اس کو، اور ہم انشاءاللہ سٹارٹ کروا دیں گے. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے کمیونٹی. اب یہ کمیونٹی کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح چلاتے ہیں. صحیح چلائیں گے تو انشاءاللہ اس سال ہر سال چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یا غلط چلائیں گے تو اگلے ہی موڑ پہ دیوار پہ مار دیں، گاڑی پھر ختم ہو جائے گی. میری صرف یہ گزارش ہے کہ یہ اس کو آخری موقع سمجھیے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب یہ سسپینڈ ہوا تھا تو چند بہت ہی ایسے معاملات تھے، افسوسناک معاملات کی وجہ سے یہ سسپینڈ ہوا تھا. تو اب یہ بالکل ایک آخری کوشش ہے. اب اگر خدا نخواستہ کمیونٹی کی آپس کے چند ناپسند کے معاملات کی وجہ سے دوبارہ کوئی خط و کتابیں شروع ہو جاتی ہے منسٹری کے ساتھ، دوبارہ کوئی کورٹوں میں چکر شروع ہو جاتا ہے اور دوبارہ یہ سسپینڈ ہو گیا، تو یہ دوبارہ بحال نہیں ہوگا. پھر اس دفعہ یہ بحال نہیں ہوگا. پھر تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو خط و کتابت کیجیے، عدالتوں میں جائیے، ختم ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سفیر ایک جینوئن کوشش کر رہا ہے، اس کو چلنے دیں، اور آگے ٹھیک ہے جو الیکشن ہوں گے، جو الیکٹ ہو کے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 2 سال اب کام کرنے دیں، دوبارہ الیکشن ہوں گے، اب دوبارہ اس میں کریے. تو اس اسپرٹ کے ساتھ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چلے گا. کمیونٹی کے تعاون کے بغیر، میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں جی یہاں، اور نہ میرے پاس یہ اختیار ہے، نہ مجھے ڈکٹیٹر کے طور پہ یہاں بھیجا گیا ہے. میں نے کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ میں نے پہلے دن ان کو کہا تھا، جو میں نے کہا نا، میں نے پہلے دن کہا تھا جی آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلانا ہے. کمیونٹی میں آپ جس طرح مجھے چلائیں گے، جتنا چلائیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ہاں کبھی آپ کو یہ لگے کہ میں اپنا ہاتھ آپ سے کھینچ رہا ہوں تو وہاں رکیے اور مجھ سے پوچھیے کہ سفیر صاحب آپ آگے ہمارے ساتھ کیوں نہیں چل رہے. میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ جی یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں، یہ اس میں یہ پرابلم ہے، میں یہاں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہاں پہ کمیونٹی کے پاس اختیار ہے، یا وہ میری بات مانیں اور میرے ساتھ رخ موڑ کے چلتے رہیں، یا وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہم نے تو منمانی کرنی ہے. سفیر صاحب ہم اکیلے جا رہے ہیں، فائن. اب اس کے بعد وہ کسی گڑھے میں جا کے گریں، کھائی میں جا کے گریں، پھر اگر چیخیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. سمپل. کیونکہ میں جب انہیں مشورہ دوں گا کہ یہ تم جس طرف جا رہی ہو غلط ہے، وہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دوں گا. اور یہی وہ مشورہ جو میں نے پہلے دیا. میں بار بار اس چیز کو سٹریس کروں بلال، آپ اپنے آپ کو عمانی حکومت کے خلاف مت کھڑا کیجیے، مت نوٹسز بھیجیے وزارتوں کو، مت مقدموں میں گھسیٹیے وزارتوں کو. یہ چیز کمیونٹی کو برباد کر دے گی. آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے لیے کچھ دروازے بند ہو گئے. میں اور آپ بیٹھے نہیں، ہم پہ کوئی مقدمہ کر دے، ہمیں اچھا لگے گا وہ بندہ.
کوئی وزیر ہے, کوئی انڈر سیکرٹری ہے, کوئی ڈی جی لیول پہ ان کے دفتر میں بیٹھا ہے, اس کا نام مقدمے میں آ جاتا ہے اس کی وزارت کا, آپ کے خیال میں وزیر خوش ہوگا اس دن؟ اس کمیونٹی سے خوش ہوگا کیا؟ اور یقین جانیے وہ اسے ایک بندے کو نہیں دیکھے گا, وہ سب کو دیکھے گا. وہ کہے گا یہ بندہ اس کمیونٹی کا ہے, اس نے یہ کام کیا. تو اس لیے میں بیسیکلی یہ گزارش ہے میری کہ جی پلیز, میں یہاں بیٹھا ہوں, کمیونٹی کے ایلڈرز بیٹھے ہیں, آئیے جو معاملات ہیں کیجیے. پہلے ہمارے لیول پہ تو بات کیجیے نا, ثبوت تو لائیے. کوئی اگر آپ کے پاس معاملات جن کی بھی آپ بات کرتے ہیں ثبوت ہے. اب کل ایک دو میرے سامنے شکایتیں آئیں, وہ میں نے فوراً جب اسکول بورڈ سے ریز کی, وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. وہ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ آج شاید کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی, امید ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ معاملات کو ذرا محتاط رہ کے, سوشل ٹائپ کے معاملات میں محتاط رہ کے چلیں. ابھی بھی مجھے تھوڑا بہت کہیں سے آتا ہے کہ جی ہم خوش نہیں ہیں, تو میں نے کہا یہ 100% تو کوئی خوش نہیں ہو سکتا, وہی دل بڑا کرنے والی بات ہے. آپ نے کمیونٹی کا مفاد دیکھنا ہے. آپ ایک طرف آپ کا اپنا ذاتی ہے مفاد, ایک طرف آپ کا کمیونٹی کا مفاد ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے لیے زیادہ عزیز کیا چیز ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں میرا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہے, تو پھر وہ سسپینڈ ہو جائے گا دوبارہ, جی ختم ہو جائے گا. تو وہ پھر میں جتنی بھی کوشش دوبارہ کر لوں گا یہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا. میرے ٹینیور میں بڑا مشکل ہو جائے گا پھر بحال ہونا, ناممکن ہوگا. 14 اگست ہے, اس والے سے آپ پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں جی بہت سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا اپنی تمام کمیونٹی کو. یہ ایک انتہائی تاریخی دن ہے ہمارے لیے, خوشیوں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک انتہائی عظیم الشان نعمت پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی. اور یہ جو 14 اگست ہے جی, یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ سر بلند کر کے فخر کے ساتھ منائیے, کیونکہ اس وقت پاکستان الحمدللہ جس طرح کھڑا ہے دنیا میں, دنیا کے اقوام کے اندر, یہ ہمارے لیے قابل فخر موقع ہے. اس کو آپ مکمل طور پہ بھرپور طریقے سے اس کو آپ سیلیبریٹ کیجئے. میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں, دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر پرابلمز نہ ہو. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر ہر طرح کے مسائل کا وہ شکار نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک جو ہیں, زیادہ تر جو ممالک جو کہ اوپر گرو کر رہے ہیں, وہ ان تمام مسائل میں سے بھی کچھ نہ کچھ مثبت چیزیں نکال کے ان کو پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں. منفی چیزوں پہ ان کا فوکس ہوتا ہے, وہ ان کو زیادہ پروجیکٹ نہیں کرتے, ان کو حل کرنے کے اوپر وہ دیتے ہیں. تو آپ بھی پلیز, میری صرف ان سے یہ گزارش ہے اپنی تمام کمیونٹی سے کہ جی ٹھیک ہے, بے شبہ مسائل بھی چل رہے ہیں, وہ ایسا نہیں کہ مسائل نہیں ہیں, لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ نے کیا کچھ حاصل کیا ہے پچھلے 78-79 سالوں میں, اور خصوصی طور پہ پچھلے چند 1-1.5 سال میں جو حاصل کیا ہے اس کی خوشی تو منائیے نا. وہ سوگ کی کیفیت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں ہم ہر وقت, تو اور ہر وقت ہمیں تنقید میں کیوں ہے؟ تنقید مثبت آپ کو آگے لے کے جاتی ہے, منفی تنقید آپ کو قنوطیت کا شکار کر دیتی ہے, آپ کے اندر جمودیت لے آتی ہے, آپ کو نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے. منفی تنقید سے بچیے. یہ مت سوچئے کہ ہم تو کسی قابل نہیں. بھائی کیوں آپ کسی قابل نہیں ہیں؟ دنیا تو کہہ رہی ہے کہ آپ قابل ترین قوم ہے اس وقت, آپ خود کہتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اکثر ہم نے الٹا دیکھا ہے, جب مالک اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے دوسرے کہہ رہے ہوتے نہیں تم میں یہ خامی ہے. یہاں پہ الٹا ہے کہ دنیا معترف ہو رہی ہے کہ یار پاکستان میں تو یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا, یہ بھی اچھا. ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار نہیں یار, یہ تو یہ بھی خراب, یہ بھی خراب, یہ بھی. خرابیوں پہ نظر رکھیے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. جو اچھائیاں ہیں, خصوصی طور پہ جو کامیابیاں ہیں, ان کو سیلیبریٹ کیجیے. نمبر 1. نمبر 2, فائنل بات, اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائیے, اسپیشلی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ممبران جہاں پہ ہیں, جن کے بچے چھوٹے ہیں, ٹین ایج میں ہیں, پاکستان نہیں گئے یا بہت کم گئے ہیں, ان کو بتائیے پاکستان کے بارے میں. ابھی ہمارا کل کشمیر ڈے پرسوں 5 کو گزرا, جو استحصال کشمیر کے بارے میں ان کو بتائیے. یہ حق ہے ہمارے کشمیریوں بھائیوں بہنوں کا کہ ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, بھارت کیا کر رہا ہے. پاکستان کے بارے میں بتائیں ان کو, پاکستان لے کے جائیں ان کو, دکھائیں پاکستان کو. جو آپ ٹورزم, کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو ٹورزم وغیرہ کرتے ہیں, لے کے جائیے ان کو, پاکستان دکھائیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میری گزارش ہے جی. یہ 14 اگست کو بھرپور طریقے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پورے طریقے سے موقع دیں, ایسی تقریبات ہوں کمیونٹی کے ساتھ مل کے, ایک بھرپور طریقے سے کہ تمام کمیونٹی مل کے اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ایکسیلنسی, تھینک یو. آپ نے وقت دیا, اور بہت سارے سوالات تھے جو کہ کمیونٹی ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کب پوچھیں گے. بہت ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھی, ویزوں کے حوالے سے, اسکول, سوشل کلب, خام و بیلا اسکول کے حوالے سے, اور بزنس کے حوالے سے, بزنس کے فروغ کے حوالے سے, سیاحت کے حوالے سے اپنی باتیں کی, بڑی کھل کے آپ نے گفتگو کی. تو بہت شکریہ ایکسیلنسی, آپ کا ایک بار پھر آپ بہت بہت شکریہ جی. بڑی ناظرین, اس پروگرام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے
کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے ہی اس کو مل کر چلانا ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا جب ہم محنت کریں گے، ہم ترقی کریں گے، ہماری کمیونٹی ترقی کرے گی، اور اس طرح پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔